عراق کے دارالحکومت میں ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت نے پوری دنیا کو اب ایک بہت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ پینٹاگن نے بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی تازہ ترین تصاویر جاری کی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے دیدہ دلیری کے ساتھ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی جا چکی ہے، مگر عالمی طاقتیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ان کا جو رد عمل ہے وہ خاموشی کا ہے۔ امریکہ کی مذمت سے یہ عالمی طاقتیں گریزاں ہیں۔ روس، چین، برطانیہ، فرانس، یورپی ممالک نے محض رسمی بیانات جاری کیے ہیں۔ مشکل گھڑی میں ایران کا پڑوسی ملک صرف عراق اس کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، فرانس کے صدر میکران، جرمنی کی چانسلر انگلا مرکل نے مشترکہ اعلامیے میں ایران کو عراق میں منفی عزائم کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے اور جنرل قاسم سلیمانی کی قیادت میں ایران کے خطے میں کردار کی مذمت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل قاسم سلیمانی ہزاروں افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے، ہمارے مفادات کے لیے خطرہ تھی، اس لیے برطانیہ کو ان کی ہلاکت پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اطلاعات کے مطابق برطانیہ نے اپنی کچھ فوجیں جو ہیں وہ ان کو آرڈر کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ پہنچے۔ چین اور روس نے بھی خطے میں امن و استحکام کے لیے امریکہ اور ایران کو ریسٹرین یعنی کہ صبر و تحمل اور افہام و تفہیم کا مشورہ دیا ہے۔ روس کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر تشویش ہے۔ واشنگٹن کا یہ اقدام علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ روس سمجھتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات مشرق وسطیٰ میں پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے خطے میں کشیدگی کا اضافہ کریں گے۔ چین نے اس معاملے پہ جو اپنا بیان جاری کیا ہے کہا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال سے ہم مخالفت کرتے ہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور تناؤ کو مزید بڑھنے سے گریز کریں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ طاقت کا بے جا استعمال نہ کرے اور معاملات کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی تلاش کرے۔ ترکی نے بھی اس سلسلے میں بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ایران اور عراق کے رہنماؤں سے رابطہ کر کے اعتدال پسندی سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی ایک بہت اہم بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس جنگی ماحول کے باوجود امریکہ تقسیم نظر آتا ہے اور صدر ٹرمپ کو خود امریکہ میں ہی اسی معاملے پر بہت ہی شدید تنقید کا سامنا ہے اور امریکہ کا مین سٹریم میڈیا اس سلسلے میں ان سے سوالات پوچھ رہا ہے۔ Right now, we are in a situation where the Trump administration has ratcheted up the pressure. It's not clear what they want, what the goal of this is, because the demands they have made of Iran are so extravagant. They're sort of essentially that Iran surrender, its role in the region, and perhaps even essentially engage in a regime change. That's not going to happen. So the problem with the administration strategy right now is, where does it go? Because the Iranians won't stop. They have many levers. They have militias in Lebanon, in Syria, in Iraq. They could destabilize the Iraqi government in a way that would make the United States even more vulnerable. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی ایک سابق مستند سفارتکار اور پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان محترمہ تسنیم اسلم کو۔ بہت بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحبہ۔ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی کارروائی ہے امریکہ نے ایران کی فوج کے ایک بہت بڑے کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے تیسرے ملک میں، لیکن جو دنیا کی قوتوں کا رسپانس ہے وہ بہت ہی مڈل آف دا روڈ، کوئی امریکہ کی مذمت نہیں کر رہا، شدید مذمت کی بات نہیں ہو رہی، اقوام متحدہ ابھی تک خاموش ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ چاہے ایران کے دوست قوتیں ہوں جس میں روس ہے، چین ہے، دوسری قوتیں ہیں، وہ امریکہ کو اس قسم کی مذمت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جیسا کہ یہ ایکشن تھا؟ جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بالکل بلیٹنٹ وائلیشن تھی انٹرنیشنل لاء کی، اور اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی تھرڈ کنٹری میں ایک وزٹنگ آرمی کے سینئر آفیشل کو آپ مار دیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ رشیا اور چائنا کی طرف سے کوئی اسٹرانگ ری ایکشن، یا مجھے بتائیے کہ مسلمان ملکوں کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا؟ اور یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 2 ڈیکیڈ سے ایک ٹینڈنسی ہے کہ ون آفٹر another ملکوں کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، ان کے سسٹمز کو اوپر نیچے کر دیا گیا، اور کچھ تو یا کولیبوریٹرز رہے ہیں یا پھر وہ سائیڈ لائنز پہ خاموشی سے دیکھتے رہے ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا مجبوری ہے
چین جیسی قوت کی یا روس جیسی قوت کی، جو کہ امریکہ کی کسی صورت میں بھی کوئی بہت بڑے اتحادی نہیں ہے، کوئی بہت بڑے دوست نہیں ہے، امریکہ دونوں ملکوں کو اپنا شدید دشمن تصور کرتا ہے، وہ کیوں مذمت نہیں کر رہے؟ ایران کو تو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کی چین اور روس نے ایران کے ساتھ، لیکن جب اس کے کمانڈر کو مار دیا گیا تو ان کا وہ رد عمل نہیں ہے۔ ہاں بالکل زیادہ اسٹرانگ رد عمل نہیں آیا، شاید تھوڑی سی ایک کنٹروورسی وہ بھی رہی ہے، ان کی نظر میں بھی ہوگی کہ ایران کی جو ایک آؤٹ ریچ رہی ہے بہت سے ملکوں میں، اور ایک پرسیپشن بلڈ کیا گیا ہے کہ ایران پرٹیکولرلی جنرل سلیمانی جو ہیں، جو پراکسیز رہی ہیں، ان کو وہ کرتے رہے ہیں، پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ریزن ہو، وہ کوئی یو این لسٹڈ کسی اس پہ نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، اور اس میں تو کوئی ڈاؤٹ، شیڈو آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ ایک بہت کلیئر وائلیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل لا کی، اور تھوڑا سا ایک میوٹڈ ریئیکشن رہا ہے۔ سیکنڈلی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امپیچمنٹ سے بچنے کے لیے یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ اسٹیپ لیا ہے، اور شاید ان کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں تھی، کیپٹل ہل واز ناٹ آن بورڈ۔ یہ تھوڑا سمپلسٹک ہوگا، بالکل ٹائمنگ ایک امپیچمنٹ کے لحاظ سے فیکٹر ہو سکتی ہے، جیسے کلنٹن کی ایگزامپل دی جاتی ہے، ایک اور چیز، ایک اور ایلیمنٹ یہ ہوا تھا گلوبل رسپانس، ایک اور چیز پلیز جو گلوبل رسپانس کے حوالے سے، وہ یہ کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ روس اور چین جیسی اس کے جو ہمدرد ملک تھے وہ کھڑے نہیں ہوئے، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اس ایکشن پہ اس کو کوئی بڑی حوصلہ افزائی نہیں مل رہی ہے یورپ سے یا اس نیٹو سے۔ برطانیہ نے یقیناً ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے امریکہ کے لیے، اور اب جبکہ ایران امریکہ کے فیصلے کے نتیجے میں اپنے اس معاہدے سے بھی اس نے منحرف ہونے کا اعلان کیا ہے، جو جوہری معاہدہ اس نے کیا تھا P6 کے ساتھ، جس سے امریکہ پہلے نکل گیا ہے۔ امریکہ کی اپنی مقبولیت کتنی متاثر ہوئی ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ یورپ میں، نیٹو ممالک میں، امریکہ کو کیا قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کی؟ دیکھیں، امریکہ کی اگر کوئی مقبولیت تھی تو میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے امریکہ کافی ان پاپولر رہا ہے۔ جو ان کی ہائی ہینڈڈ پالیسیز ہیں، جو آربیٹریریلی انہوں نے ملکوں کو انویٹ کیا، کسی کو رجیم چینج کے نام پہ، کہیں ڈیموکریسی کے نام پہ، کہیں ہیومن رائٹس کے نام پہ، اور کہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پہ، ایک جس قسم کا ایجنڈا فالو کیا گیا ہے، یہ کوئی ٹرمپ کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے آپ دیکھیے بہت سی ایڈمنسٹریشنز اس میں انوالوڈ ہیں، ڈیموکریٹس بھی ہیں اور ریپبلکنز بھی ہیں جنہوں نے یہ کیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی رہی ہے۔ تو امریکہ کا تو سٹاک کو اتنا ہائی آلریڈی ہے نہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یو کے نے بھی اپنے کچھ ٹروپس کو وہ بھیج رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، امریکہ کے ساتھ ساتھ امریکنز تو بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جب تھوڑا سا اس میں ابھی تو ایران نے ریئیکٹ نہیں کیا، جو کہ وہ کریں گے، حالانکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ریسٹین کریں، لیکن وہ اس کو ایک سرنڈر دیکھیں گے کہ جو واقعی سرنڈر ہے کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہو تو اس کا رسپانس ملک دیتے ہیں، جن ملکوں کو آپ زندہ کرنے کے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ جب ہوگا تو لائن زیادہ ڈرا ہو جائیں گی، یقیناً آپ کو پھر نظر آئے گا کہ یورپ کس طرح امریکہ کے پیچھے کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا جب ایران رسپونڈ کرے گا اس ایکشن پہ۔ اچھا، اور اس کے ہمارے خطے میں خاص طور پہ افغانستان پہ کیا اثرات آپ دیکھ رہی ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ایران کا ایک بہت بڑا رول ہے، ایران ایک بہت امپورٹنٹ پارٹنر اس پورے معاملے میں، اور پھر طالبان کے قدس فورس سے جنرل سلیمانی سے بھی بتایا گیا تعلقات تھے ہمارے اس خطے میں، اور جو افغان پیس پروسیس چل رہا ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے اس پورے معاملے کے؟ دیکھیے، افغان پیس پروسیس تو میری پرسنل رائے یہ ہے کہ کہیں جا نہیں رہا آگے۔ ٹھیک ہے، یہ آف نان بات چیت ہوتی ہے، اسپوریڈک قسم کا ڈائلاگ بھی ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا جہاں تک تعلق ہے، یو ایس ایڈمنسٹریشن چاہتی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، کوئی سائن ہو جائے ایگریمنٹ،
پھر وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی، نہ تو افغان گورنمنٹ اس میں انٹرسٹڈ ہوگی، وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے جو سچویشن ہے، جو وہاں پہ کیوس ہے، وہ بہت فائدہ دیتا ہے ان کو، وہ اس کے بینیفیشریز ہیں، اس لیے وہاں پہ افغان حکومت میں بھی زیادہ لوگ یہ پیس کے حق میں نہیں ہیں۔ سیکنڈلی یو ایس اسٹیبلشمنٹ بھی افغانستان میں کوئی ڈرا ڈاؤن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو اس لیے وہ پیس پروسیس ویسے ہی مجھے کہیں وہ بیل کہتے ہیں کہ میرے چڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ بہت بہت شکریہ محترمہ تسلیم اسلم، پاکستان کی سابق سفارتکار، پاک دفتر خارجہ کی سابق ترجمان، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دنیا کیوں خاموش ہے اس پوری صورتحال پر، کوئی دنیا کا بڑا ریاکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ وہ قوتیں ایران کے ساتھ جو منسلک قوتیں ہیں، روس اور چین جیسی، ان کا بھی رد عمل متوازن رہا ہے اور محتاط رہا ہے، اور وہ قوتیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی اس معاملے میں بہرحال فی الحال ان کا رد عمل جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ شدید نہیں ہے۔ گویا کہ دنیا امریکہ کی اس پوزیشن کو تسلیم کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس نے تیسرے ملک میں ایک دوسرے ملک کے فوجی سربراہ کو قتل کر دیا ہے، دنیا اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس دنیا کے موجودہ جو حالات ہیں اس کی ترجمانی کرتی ہے یہ سچویشن۔ کمرشل بریک، اس کے بعد